اچھا دیکھیے کہ یہ سوال جو ہے وہ کافی کامن ہوتا ہے کہ بھائی مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہوتا ہے یا خود رسول اللہ کی بھی حدیث ہے کہ بچہ جو ہے وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام اس کی فطرت میں ہوتا ہے. تو آئیڈیلی اگر دیکھا جائے، اور پھر رسول اللہ کی یہ بھی حدیث ہے کہ بچہ جو ہے وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اس کو پھر یہودی، مجوسی اور عیسائی، یہ نصرانی بنا دیتے ہیں. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے اور وہ ایک ایسی عمر تک نہیں پہنچ جاتا جب تک اس کو یہ دماغ آئے، یعنی وہ فیصلہ لے لے، یعنی دیکھا جائے تو اڈلٹ جب تک نہ ہو جائے، اڈلٹ جب تک نہیں ہو جائے، یا ایٹ لیسٹ ایک سمجھداری کی اس کی ایج نہ آ جائے، تب تک یا اس ایج تک پہنچنے تک اگر اس کے پہلے اللہ نے اس کی موت رکھ دی ہے، تو پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ یہ سوال ہے. اچھا، اس سے پہلے جو سوال بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ جب اللہ نے موت اور زندگی اسی لیے دی تاکہ وہ ٹیسٹ لے سکے. سورہ ملک کی آیت نمبر 2 اگر آپ دیکھو گے تو وہ کہتی ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت اور زندگی اس لیے دی ہے تاکہ دیکھ سکے کہ تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ٹیسٹ ہے. اور یہی چیز آپ نے اکثر مسلمانوں سے، ان کے علماء سے اور ان کے جتنے بھی اسپیکر سے، ان سب سے آپ نے یہی سنا ہوگا کہ یہ زندگی جو ہے وہ ٹیسٹ ہے، اور اس کا بدلہ آپ کو کہاں دیا جائے گا؟ آخرت میں. یعنی آپ اللہ کو پہچانتے ہیں، ایمان لے کے آتے ہیں، اس کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں، رسول کی رسالت کو مانتے ہیں، پچھلی کتابوں کو مانتے ہیں، پچھلے انبیاء کو مانتے ہیں، پچھلے رسولوں کو مانتے ہیں، اچھی بری قسمت کو مانتے ہیں، جنت جہنم کو مانتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں. یہ ساری چیزیں جب آپ کرو گے، یہ آپ کا ٹیسٹ ہے، اور اس کے بعد اچھے اعمال کرو گے تو آپ کو جنت ملے گی، ہے نا؟ تو یہ ٹیسٹ ہے. تو سب سے پہلے سوال تو یہی اٹھتا ہے کہ جو بچے وہ ٹیسٹ کی ایج سے پہلے ہی اللہ ان کی قسمت میں موت لکھ دیا ہے، تو یہ اللہ دھوکہ دڑی کیوں کر رہا ہے؟ یہ اللہ ناانصافی کیوں کر رہا ہے کہ ان کو جو ہے بنا ٹیسٹ دیے، ان کو ٹیسٹ دینے کا موقع ہی نہیں دیا؟ یہ تو ناانصافی ہو گئی. اچھا، یہ آلریڈی ایک تو چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ یہاں پہ اللہ ٹیسٹ والی جو اپنی بات کرتا ہے اس میں فیل ہو جاتا ہے ان سارے بچوں کے معاملے میں جو بچپن میں ہی مر جاتے ہیں. چلو، یہاں تو اللہ فیل ہو گیا. اچھا، اب سوال ہوتا ہے کہ ٹیسٹ نہیں دیا تو اس کو کیا ملے گا؟ اب اس میں اگر اس کا جواب آپ اگر ڈھونڈنے کے لیے جائیں اسلام میں، تو خود رسول اللہ جو ہے اس معاملے میں الگ الگ آنسرز دیتے ہیں. یعنی سوال ایک ہی ہے، آنسر الگ الگ دیتے ہیں. کیا کیا دیتے ہیں پہلے وہ دیکھتے ہیں، اور جو آنسر ہے وہ سینس بناتا یا نہیں بناتا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اگر آپ سنن ابی داؤد کی حدیث کو دیکھیں، حدیث نمبر 4712، اور سیم حدیث جو ہے وہ مشکات المصابی میں حدیث نمبر 111 میں ہے. اس میں عائشہ نے سوال کیا رسول اللہ سے. I said, Messenger of Allah, what happens to the offspring of believers? جو مومنوں کے بچے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ He replied, they are joined to their parents. وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ جوڑے جائیں گے. یعنی ان کے ماں باپ اگر مسلمان ہے تو وہ بھی مسلمان، یعنی ان کو مسلمان کنسیڈر کیا جائے گا اور وہ جنتی ہوں گے. I asked Messenger of Allah، پھر میں نے پوچھا although they have done nothing، اس کے باوجود کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، یعنی انہوں نے نہ نیکی کی نہ انہوں نے کوئی گناہ کیا، کیونکہ اب وہ ٹیسٹ کی ایج میں پہنچے ہی نہیں ہیں وہ لوگ، تو اس کے باوجود بھی وہ جیسے ان کے ماں باپ کا فیصلہ ہوگا ویسے ہوگا. تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نوز بیسٹ واٹ ور دے ڈوئنگ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے. پھر عائشہ، چھوٹی امی عائشہ پوچھتی ہے واٹ ہیپنس ٹو دی آفسپرنگ آف پولیتھیس. اے اللہ کے رسول، جو مشرکوں کے بچے ہیں ان کا کیا معاملہ ہے؟ رسول اللہ کہتے ہیں دے آر جوائنڈ ٹو دیئر پیرنٹس، وہ اپنے
ان کے جو ماں باپ ہے ان کے ساتھ وہ جوڑے جائیں گے، یعنی وہ مشرک ہے تو یہ بھی مشرک کنسیڈر کیے جائیں گے اور ان کو جہنم ملے گی، کیونکہ مشرک ماں باپ مشرک ہے، وہ جہنم میں جائیں گے، یہ بھی جہنم میں جائیں گے. I asked, although they have done nothing, باوجود اس کے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا کیونکہ ٹیسٹ کی ایج تک پہنچے ہی نہیں وہ. He replied, Allah knows best what they are doing. اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے. اچھا یہاں پہ کیا کہا رسول اللہ نے کہ مومن کا بچہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ان کے مومن پیرنٹس کے جیسا معاملہ ہوگا، کافر کا بچہ یا مشرک کا بچہ کافروں والا مشرکوں والا معاملہ ہوگا. یہاں پہ ایک بتا دیا کہ بھائی وہ جنتی یہ جہنمی. اسی وجہ سے کچھ علماء جو ہے وہ اس چیز کو مانتے ہوئے کہتے ہیں کہ مشرک کے بچے جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے. اوکے اب یہاں پہ ایک سٹیٹمنٹ رسول اللہ نے دیا، اب ان کا اگلا سٹیٹمنٹ جو ہے چینج ہو جاتا ہے. حالانکہ یہاں پہ بھی جو ہے اٹ ڈزنٹ میک سینس جو ہے رسول اللہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ اگر لاجیکلی دیکھا جائے تو چونکہ ان بچوں کو اتنی سمجھ ہی نہیں تھی کہ وہ فیصلہ لے سکتے کہ ان کا رب کون ہے کون نہیں ہے، کیا گناہ کر رہے ہیں کیا گناہ نہیں کر رہے ہیں، تو آئیڈیلی ان کو جہنم میں ڈالا نہیں جانا چاہیے. یعنی اگر لاجیکلی دیکھا جائے، ایک تو ان لاجیکل ہے کہ ان کا ٹیسٹ نہیں ہوا، لیکن چلو اس ان لاجیکل چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر ہم کنسیڈر کر بھی لے کہ ٹھیک ہے چل نہیں ہوا تو آئیڈیلی ان کو جنت میں جانا چاہیے. جتنے بھی بچے ہو جو بچے مر جاتے ہیں ان سب کو آئیڈیلی جنت میں جانا چاہیے. یہاں پہ وہ معاملہ نہیں ہے. اوکے اب آگے آتے ہیں. اب صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2662C ہے اور عائشہ ہی سوال کرتی ہے، اور یہی حدیث آپ کو سنن نسائی اس کی 1947 میں آپ کو مل جائے گی، اور یہی حدیث آپ کو سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 82 کے تحت آپ کو یہی حدیث مل جائے گی. صحیح مسلم میں نے اس وجہ سے یہاں پہ کوٹ کیا ہوں کیونکہ صحیح مسلم میں ضعیف ہونے کا سوال ہی نہیں اٹھتا، حالانکہ سنن نسائی کی حدیث بھی صحیح ہے، ابن ماجہ کی حدیث بھی صحیح ہے. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے دیکھیے، عائشہ رسول اللہ سے سوال کرتی ہے کہ اچھا عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول کو ایک انصار کے بچے کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بلایا گیا، تو امی عائشہ نے کہا Allah's messenger، اے اللہ کے رسول، there is happiness for this child، اس بچے کے لیے خوشخبری ہے خوشی ہے، who is a bird from the bird of paradise، جو کہ ایک پرندہ ہوگا جنت کے پرندوں میں سے، for it committed no sin، کیونکہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیے، nor has he reached the age when one can commit sin، نہ وہ اس ایج میں پہنچا ہے جہاں پہ وہ جا کے گناہ کرے. عائشہ کی بات بالکل صحیح تھی. He said، اللہ کے رسول کہتے ہیں عائشہ پر ایڈونچر اٹ میں بی ادروائز، عائشہ اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے، آپ نے جو کہا اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے. بیکاز کیونکہ گاڈ کریٹڈ فار پیراڈائز دوز ہو آر فٹ فار اٹ، کیونکہ اللہ نے جنت ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو اس کے قابل ہو. while they were yet in their father's loins، جبکہ وہ اپنے باپ کے انڈکوشوں میں موجود تھے، اللہ نے تبھی یہ چیز جو ہے وہ فکس کر دی تھی. and created for hell those who are to go to hell، اور جہنم ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جو کہ جہنم میں جانے والے ہیں، جن کو جہنم میں جانا چاہیے. he created them for hell، اللہ نے ان کو جہنم کے لیے تبھی بنا دیا تھا while they were yet in their father's loins، جبکہ وہ اپنے باپ کے انڈکوشوں میں تھے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ ادھر بھی جنت کے ڈائریکٹ جنت ملنے کی بات سے انکار کر رہا ہے اللہ کے رسول. ٹھیک ہے، تو اس سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ کلیئر کٹ آنسر جب سوال کیا گیا مشرکوں کے بچے کے بارے میں یا بچے جو مر جاتے ہیں، تو رسول اللہ نے کلیئر کٹ آنسر نہیں دیا. ٹھیک ہے، ان کو جنتی نہیں بتایا. اچھا اب صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2660 دیکھ لیجئے، آپ 2661 دیکھ لیجئے، 2659B دیکھ لیجئے، 2658S دیکھ لیجئے. اس میں آپ کو ملے گا کہ ابو ہریرہ نے جب ان سے سوال کیا کہ بھائی جو مشرکوں کے بچے ہیں جو کم عمر میں مر جاتے ہیں ان کا کیا بنے گا، ان کے بارے میں پوچھا، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں it is Allah who knows what they would be doing، اللہ اعلم،
اللہ بہتر جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے. یہاں بھی رسول اللہ نے جواب نہیں دیا کہ یہ لوگ جو ہے وہ جنت میں جائیں گے. اوکے, اب آتی ہے تمہاری صحیح مسلم کی ایک حدیث 2658F کہ بھائی وہ جنت جہنم کا جو معاملہ ہے وہ بچے سے کب سے سٹارٹ ہوتا ہے, یعنی وہ فطرت پہ کب تک رہتا ہے. تو صحیح مسلم کی 2658F کہتی ہے اٹ از reported on the authority of Abu Muawiyah that holy prophet said, رسول اللہ نے کہا, every newborn baby is born on the millat of Islam and he remains on this until his tongue is enabled to express himself. یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی نئے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ ملت اسلامیہ میں پیدا ہوتے ہیں, یعنی اسلام میں وہ پیدا ہوتے ہیں اور اس پہ رہتے ہیں جب تک کہ وہ اپنی زبان سے اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کرتے. یعنی جب بچہ بولنا شروع کر دیتا ہے, اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا شروع کر دیتا ہے, اب وہ فطرہ سے الگ ہو گیا, وہ جو فطرت پہ پیدا ہوا تھا اس سے ہٹ گیا. اب یا تو وہ مسلمان ہوگا یا تو وہ غیر مسلمان ہوگا. تو کیا کہتے ہیں, دس حدیث has been narrated on the authority of Abu Muawiyah through another chain of transmitters, and words are every child is born but on this fitra so long as he does not express himself with his tongue. تو یہ دوسرے چین آف نریٹر کے ساتھ بھی یہ والی حدیث اس الفاظوں کے ساتھ, ان لفظوں کے ساتھ آئی ہوئی ہے. تو کیا معاملہ ہے, کب تک فطرت پہ ہو, جب تک اپنے زبان سے وہ اپنے آپ کو ایکسپریس نہ کرے. اوکے, دو چیز ہو گئی, دو کال. ایک تو یہ تھا کہ رسول اللہ نے کہا معلوم نہیں کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. ایک کال یہ تھا کہ وہ جہنم میں جائے گا ان کے ماں باپ کی طرح. اب دیکھیے طبرانی کی ایک حدیث ہے, حدیث نمبر 6993. اس میں معاملہ اب چینج ہو جا رہا ہے. اب سوال کیا ہے, وہی سوال ہے. سمورہ بن جندب جو ہے وہ رسول اللہ سے پوچھتے ہیں, we asked the messenger of God, may God bless him and grant him peace, about the children of polytheists. سیم سوال ہم نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ بھائی یہ جو مشرکوں کے بچے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. He said, اللہ کے رسول کہتے ہیں, they are the servants of people of paradise. وہ لوگ کیا ہے, نوکر ہے جنتیوں کے, جو مشرکوں کے بچے ہیں. اچھا, اب اس میں چونکہ ہم ابھی عبید ال کو نہیں لے رہے ہیں, عبید ال کا جو غلام والی گیم تھی اس کو بھی میں یہاں پہ سیٹ کر دیتا ہوں. اس کی جو عربی آپ اگر دیکھو گے, میں بتا دیتا ہوں تاکہ فرائیڈے جو مومن حضرات آئے وہ اچھے سے تیاری کر کے آئے. میں اس کا آپ کو عربی بتاتا ہوں, ایک منٹ دیجیے گا. ایک منٹ. اوکے, میں عربی آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ حدیث کی. دیکھیے یہ عربی میں ہے 6993. ٹھیک ہے, کتاب موجم الکبیر الطبرانی, وہی حدیث ہے عربی میں. اچھا یہاں پہ دیکھیے گا آپ, یہ جو کیا نام ہے اس کا, عبیدر جو گیم ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہاں بچے بنیں گے ان کے, یہ سراسر جھوٹ ہے, بچے نہیں بنیں گے. ادھر دیکھیے گا عربی کا الفاظ کیا یوز ہوا ہے. عن سمورۃ بن جندب قال سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اطفال المشرکین. ٹھیک ہے, کہ یہ جو مشرکوں کے بچے ہیں ان کے بارے میں سوال کیا گیا رسول اللہ سے. فقال, انہوں نے کہا, ہم خدم اہل الجنہ. کیا ہے, خدم اہل الجنہ, خادم ہوں گے وہ لوگ اہل جنت کے, یعنی جو جنتی ہے
ان کے وہ خادم ہوں گے، غلام ہوں گے. یعنی جو غلام ہے وہ والا غلام ہے، نوکر والا، نہ کہ بچوں والا. آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی گیم بھائی لوگ؟ وہ یہاں پہ غلام کا ورڈ یوز ہی نہیں ہو رہا ہے. عربی کا غلام جو عبید وہاں بتانے کی کوشش کر رہا تھا سورہ مریم میں، غلام کا عربی غلام ورڈ یوز ہی نہیں ہوا ہے. یہاں پہ خدمو، تو وہ خادم ہوں گے، وہ سرونٹ ہوں گے، وہ نوکر ہوں گے. یعنی آپ سوچو کہ یہ کیسا اللہ ہے جو جنت میں چائلڈ لیبر کروائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ چائلڈ لیبر رہیں گے وہاں، ان کو کوئی آزادی نہیں ملے گی. ارے ایسا کیا گناہ کر دیا بھائی ان لوگ نے؟ اللہ، تو نے ان کی قسمت میں جلدی مرنا لکھا، ان کی تو کوئی غلطی نہیں تھی، ان کو ٹیسٹ تو نے لینے نہیں دیا. اتنا ان کے اوپر تو نے ظلم کیا کہ ان کو ٹیسٹ لینے نہیں دیا، اور اس کے بعد کیا دیا ان کو؟ جنت کے نام پہ لالی پاپ. وہاں پہ ان کو سرونٹ بنا دیا تو نے، چائلڈ لیبر کروا رہا ہے ادھر اللہ. تو چائلڈ لیبر کروا رہا ہے اللہ، ان کا سرونٹ بنا رہا ہے. تو بھائی سوچو کہ مومن حضرات جو ہے یا یہ رسول جو ہے، ان کو مشرکوں سے تو چھوڑ دو، مشرکوں کے بچوں سے بھی کتنی نفرت جھلکتی ہے. دیکھو کیا یہ پیار ہے؟ کیا یہ انصاف ہے ان بچوں کے ساتھ؟ ان کی تو کوئی غلطی تھی نہیں، تو ان کو کیوں ان کو چائلڈ لیبر میں لگا رہا ہے اللہ؟ اگر زمین پہ ہوتا اللہ تو ڈیفینیٹلی چائلڈ لیبر کے کیس میں اندر جاتا اللہ. کیونکہ ہمارے انڈیا میں، خود ہمارے بھارت میں چائلڈ لیبر جو ہے یہ ایک کرائم ہے، پنیشیبل آفینس ہے. تو میں نے وہ جو عبیدل والی جلیبی تھی، غلام یعنی بچہ، وہ بھی میں نے یہاں پہ توڑ دی ہے. یہاں پہ عربی میں غلام والا ورڈ یوز نہیں ہوا ہے. عربی میں جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ کیا ہے؟ خدم ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب پھر سے آتے ہیں ہم اپنے پی پی ٹی کی طرف. اچھا یہاں پہ دیکھو کہ رسول اللہ کا جواب جو ہے وہ پھر چینج ہو گیا. ٹھیک ہے، رسول اللہ کا جواب جو ہے وہ پھر سے چینج ہو گیا. پہلے کہا تھا کہ جہنم میں جائیں گے، پھر کہا عائشہ کو بھائی الٹا بھی ہو سکتا ہے، پھر دوسرے صحابی کو کہا کہ نہیں معلوم ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. 3. اور چوتھا جواب کہ بھائی وہ کیا ہوں گے؟ نوکر ہوں گے، پولیتھس کے بچے. آگے بڑھتے ہیں. اچھا اور ایک جلیبی. اب پھر سے جواب چینج. اب یہ ہے تمہارا یہ والی مسند ابو یعلا، ایک حدیث کی کتاب ہے، اس کی حدیث نمبر ہے 4224. کچھ اچھا یہ جتنی باتیں رسول اللہ نے کی ہے نا، اس حساب سے جن جن علماء کو جو بات سٹرونگ لگی انہوں نے اپنا ویو وہ بنایا. یعنی کچھ علماء نے ویو بنایا کہ یار وہ جہنمی ہوں گے، کچھ نے بنایا وہ جنتی ہوں گے. جنت والی بات بھی ہے حدیثوں میں، کیونکہ میں جنت پہ میرے کو سوال نہیں ہے جنتی ہونے پہ، تو میں اس وجہ سے وہ میرے پریزنٹیشن میں نے نہیں رکھا ہوں. ورنہ آپ کو یہ بھی مل جائے گا کہ جنت میں ہے، لیکن اس میں صرف انفینٹ، اس میں آپ کو دونوں طریقے کی حدیث ملتی ہے. مشرکوں کے بچے کے بارے میں ملتی ہے اور نارمل انفینٹ کے بارے میں بھی ملتی ہے. اچھا یہاں پہ گیم دیکھیے، کچھ علماء نے اس کو یہ والا ویو لیا ہے جو کہ یہ والی حدیث میں موجود ہے. کیا؟ اچھا یہ بھی اتنی illogical بات ہے کہ بھائی چونکہ ان کا ٹیسٹ دنیا میں نہیں ہوا تھا تو اللہ ان کا ون ٹائم ٹیسٹ لے گا. ون ٹائم ٹیسٹ لے کے فیصلہ ہوگا کہ یہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے. اچھا ٹیسٹ بھی کتنا بڑا عجیب ہے وہ دیکھو، ون ٹائم ٹیسٹ. یہی بات ڈنگر زید پٹیل نے بھی کوئی اپنے ایک سٹریم میں کی تھی کہ بھائی ان کا ٹیسٹ ہوگا. وہ یہ حدیث کی بنیاد پہ وہ ویو بنا رہا ہے، حالانکہ میں نے آپ کو باقی کے حدیث بھی بتا دی ہے. اچھا یہ کیا کہتے ہیں کہ رسول اللہ کہتے ہیں the messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said 4 will be brought on the day of resurrection.
4 लोगों को कयामत के दिन जो है लाया जाएगा। दी न्यू बॉर्न, नया बच्चा जो पैदा होते ही मर गया था वो। दी इंसेन, पागल को। दी वन हु डाइड ड्यूरिंग दी इंटररेग्नम, जो इंटररेग्नम का मतलब मेरे को नहीं मालूम है, देखना पड़ेगा। और दी ओल्ड, अच्छा ये वही है, द वन हु डाइड ड्यूरिंग इंटररेग्नम, यानी वो एज जहां पे वो ये नहीं हुआ था, उस एज को नहीं पहुंचा था जहां से उसका गुनाह कंसिडर किया जाए। और फिर द ओल्ड मैन हु हैज पास्ड अवे, और एक बूढ़े आदमी के बारे में। ईच ऑफ देम विल स्पीक विथ हिज प्रूफ, हर एक जो है अपने दलीलों की बुनियाद पे बात करेगा। एंड द लॉर्ड ब्लेस्ड एंड एक्सॉल्टेड बी ही विल से, फिर जो अल्लाह है, रब्बुल आलमीन है, वो उनसे कहेगा, एंड ही विल से टू अ ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम द फायर, फिर वो, अच्छा इनको यहां से ये इस बात से समझ में आ रहा है कि उनको पहले जहन्नम में डाल दिया जाएगा। एंड ही विल से टू अ ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम द फायर, ठीक है, जहन्नमी जो लोग होंगे उनके कुछ ग्रुप से वो पूछेगा, कम आउट, बाहर आओ। वो बाहर आएंगे। ही विल से टू देम, फिर वो कहेगा, इंडीड आई यूज्ड टू सेंड टू माय सर्वेंट्स मैसेंजर्स फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स, एंड इंडीड आई एम द मैसेंजर ऑफ माई सेल्फ टू यू। मैं जो है वो अपने रसूलों को भेजा करता था आप लोगों के दरमियान, लेकिन आज जो है वो मैं खुद अपना रसूल हूं। आई एम द मैसेंजर ऑफ माई सेल्फ टू यू, मैं खुद रसूल बन के अपनी बात रखता हूं। इंटर दिस, और कहेगा कि इसमें दाखिल हो जाओ। Then the one whom for whom misery was decreed will say, फिर वो लोग जिनके किस्मत में ही अल्लाह ने जहन्नम रख दी थी, तबाही रख दी थी, वो कहेंगे, ओ लॉर्ड, ए हमारे रब, वेयर शैल वी इंटर इट एंड फ्रॉम इट वी यूज्ड टू फ्ली, हम लोग यहाँ पे जाएं जबकि हम इससे दूर भाग रहे थे। He will say, and the one for whom happiness was decreed will go on and rush into it quickly, और जिनकी किस्मत में अल्लाह ने खुशियां रख दी थी या जन्नत रख दी थी, वो अल्लाह से सवाल विवाल नहीं करेंगे, वो अल्लाह ने जैसा कहा वैसा चुपचाप वो दाखिल हो जाएंगे। तो ही विल से, अल्लाह कहेगा, ब्लेस एंड एक्सॉल्टेड बी ही, यू आर द मोस्ट वेहेमेंट इन डिनाइंग एंड डिसोबेइंग माय मैसेंजर, तुम लोग वो लोग हैं जो मेरे नबी को, मेरे रसूलों को जो है वो झुटलाते थे। सो ही विल एडमिट दीज पीपल टू पैराडाइज एंड दोज, एक मिनट दीजिए, एंड दोज पीपल टू हेल, तो जो अल्लाह की बात सुन के जो सवाल नहीं करेगा अल्लाह उसको जन्नत में डाल देगा, और जो सवाल करेगा अल्लाह उसको जहन्नम में डाल देगा। अब सोचो कि ये इस तरीके का वन टाइम टेस्ट, इतना घटिया टेस्ट अल्लाह लेगा इस तरीके के लोगों के साथ, पागलों के साथ, जो बचपन में ही मर गए, जो कम एज में मर गए, ये इस तरीके का अल्लाह है। सोचो, क्या ये बात किसी भी तरीके से सेंस बनाती है? तो भाई लोग, ये मैंने आप लोगों के सामने, हमारे जितने मोमिन हजरात है उन सबके सामने मैंने पेश कर दी है दलील। अब मामला बिल्कुल साफ है कि चूंकि अल्लाह के रसूल ने एक ही सवाल पे अलग अलग बोंगियां मारी है, खुद इनके उलमा इस मामले में बटे हुए हैं, इख्तिलाफ का शिकार है। तो मेरा सवाल, जैसे कि मैंने वो भाई से किया था, कि एक तो इलॉजिकल है ये कॉन्सेप्ट पूरा, दूसरा ये रसूलुल्लाह हर एक को अलग अलग जवाब जो दे रहे थे, इसमें खाली दो पॉसिबिलिटी नजर आती है कि या तो रसूलुल्लाह का दिमागी तवाजुन बिगड़ा हुआ था, या तो रसूलुल्लाह झूठ बोलते थे, जिसको देखा उसको अपने मन से कुछ भी बोल दिया। ये दो के अलावा तीसरा कोई ऑप्शन बनता नहीं है। अगर कोई मोमिन हजरात मुझे इस बात का जवाब दे सकता है तो बराए मेहरबानी आप जुड़ सकते हैं। ये एक दो जन आए हैं, जरा देख लेते हैं इनसे बात करके। सैयद अली जी, सैयद अली। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा और आगे जाके आपको ये भी कह दूं कि इस बात को अपन सिर्फ रसूल तक नहीं रख सकते, बल्कि ये बात से और एक चीज साबित होती है कि अल्लाह का भी दिमागी तवाजुन बिगड़ा हुआ था या अल्लाह भी झूठा है। क्यों?
کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، رسول اللہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے بلکہ ان کی طرف وحی کی جاتی ہے، جو وحی کی جاتی ہے وہی کہتے وہ. تو رسول اللہ یہ جو باتیں کر رہے تھے یہ اللہ کی طرف سے آ رہی تھی. اللہ ان کو گمراہ کر رہا تھا یا اللہ کا دماغی توازن بگڑا ہوا تھا، اس نے رسول کا دماغی توازن بگاڑ دیا، یا اللہ جھوٹا تھا، اس نے رسول کو جھوٹ بولنے پہ مجبور کر دیا. یہ مومن حضرات خود فیصلہ کریں گے.